أعوذ بالله من الشيطان الرجيم یا داود اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بلا شبہ ہم نے تجھے زمین میں خلیفہ بنایا ہے فاحکم بین الناس بالحق تو لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرو ولا تتبع الہوی اور خواہش کی پیروی نہ کرو فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ورنہ وہ تجھے اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی ان الذین یضلون عن سبیل اللہ یقیناً وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے کہ انہوں نے حساب کے دن کو بھلا دیا یا داؤد سے پہلے ایک فعل محذوف ہے اور وہ ہے قلنا قلنا یا داؤد ہم نے کہا اے داؤد ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے یعنی آپ لوگوں کے حکمران ہیں اور آپ کی یہ حکمرانی محض ہماری عنایت اور ہماری رحمت کا نتیجہ ہے کہ ہم نے آپ کو اتنی مضبوط سلطنت کا سربراہ بنایا ہے تو آپ لوگوں کے درمیان حق و انصاف کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کے پیچھے نہ چلیں ورنہ یہ خواہش آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی۔ اس آیت کریمہ سے بعض لوگوں نے یہ بات کشید کرنے کی کوشش کی ہے کہ داؤد علیہ السلام کوئی خواہش نفس کی پیروی کر بیٹھے تھے جس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اس بات سے منع کیا۔ حالانکہ کسی بات سے منع کرنا اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ وہ شخص یہ کام کر رہا ہے، جیسا کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ پاک نے خواہش کی پیروی سے منع فرمایا وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ اے میرے حبیب آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کردہ کتاب کے مطابق فیصلے کریں اور ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خواہشات کے پیچھے چلے تھے اور فرمایا، بلکہ احتیاطاً اپنے نبیوں کو اللہ پاک ان کاموں سے منع فرماتا ہے اور امت کو تعلیم دینے کے لیے منع فرماتا ہے۔ اور جیسے فرمایا کہ فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہ آپ مشرکین میں سے نہ ہو جائیں، تو اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ آپ نے کوئی شرک کیا تھا یا آپ شرک کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، بلکہ اللہ پاک نے امت کو تعلیم دینے کے لیے انہیں منع فرمایا۔ اسی طرح داؤد علیہ السلام کو بھی لوگوں کی تعلیم کے لیے منع فرمایا کہ دیکھو جب کوئی آدمی حکمران بنے تو اس کا یہ کام ہے کہ وہ فیصلہ کرتے وقت اس میں اپنی خواہش اور اپنی مرضی کو شامل نہ ہونے دے، بلکہ قانون کے مطابق اور انصاف کے مطابق فیصلہ کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جعل قاضیا فقد ذبح بغیر سکین، جو آدمی جج بنا دیا گیا، قاضی بنا دیا گیا عدالت کا،
تو وہ چھری کے بغیر ذبح کر دیا گیا. یعنی اس کے لیے بڑی مشکل صورتحال ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ عدل و انصاف سے اگر کرے گا تو اس کو بڑا انعام ملے گا، لیکن اگر وہ اپنی مرضی اس میں شامل کرے گا یا کسی کی ناجائز رعایت کرے گا تو اس کو بڑی سخت سزا ملنے والی ہے. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ، اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمانوں کو اور زمین کو. وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے بے مقصد. ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا. فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ، تو بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں. فرمایا یہ زمین و آسمان کا نظام ہم نے کوئی کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ اس کا ایک مقصد ہے، اور ہم نے یہ زمین پیدا کر کے اور اس کی نعمتیں ساری کی ساری پیدا کر کے انسان کے حوالے کی ہیں، تو اس سے پھر جواب بھی لیا جائے گا. آپ اپنا ایک کھیت کسی کے حوالے کریں تو اس سے بھی پوچھتے ہیں کہ بھئی تم نے کیا کیا، تم نے اس میں کیا بیجا، اس میں سے کیا کمایا اور کیا کھویا. لیکن اللہ پاک اتنی بڑی سلطنت زمین و آسمان کی انسان کے حوالے کرنے کے بعد یہ ہو نہیں سکتا کہ پھر اس سے سوال نہ کرے کہ اے بندے تو نے میری زمین میں اور میرے آسمان کے نیچے کس طرح کی زندگی گزاری اور کیا کارکردگی دکھائی. جیسے کہ اللہ پاک نے فرمایا سورۃ الدخان میں کہ وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین، ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا، بلکہ ایک خاص مقصد کے تحت ان کو بنایا. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا ہے اور تم سے واپس آنے کے بعد کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا؟ اگر ایسا ہو تو پھر تو دنیا کا کوئی مقصد ہی نہ ہوا کہ اچھے اور برے برابر ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. ام نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات، یا ہم بنا دیں گے ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو. کالمفسدین فی الارض، زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح. ام نجعل المتقین کالفجار، یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا بنا دیں گے. میں یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان والے نیک اعمال والے زمین میں فساد کرنے والے برابر ہو جائیں اور اللہ سے ڈر کر زندگی گزارنے والے اور من مانیاں اور بدکاریاں کرنے والے یہ بھی برابر ہو جائیں. یہ نہیں ہو سکتا. جنہوں نے دنیا میں اللہ کی عائد کردہ پابندیاں قبول کر کے زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ بڑا مہربانی کا سلوک ہوگا، اور جنہوں نے شتر بے مہار کی طرح اپنی ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے دنیا کی زندگی گزاری ہے ان کے ساتھ پورا پورا حساب ہوگا اور ان کو ان کے کیے کی سزا ملے گی. کتاب انزلناہ الیک مبارک، یہ کتاب ہے جو ہم نے آپ کی طرف اتاری، بڑی برکت والی ہے.
لِيَدَّبَّرُوا آيَاتِهِ تاکہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ عقلوں والے اس سے نصیحت حاصل کریں یدبروا اصل میں ہے یتدبروا کہ یہ قرآن مجید ہم نے بڑی برکت والا اس لیے نازل کیا ہے کہ لوگ اس کی آیات میں غور و فکر کر کے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کہتا ہے جی میں نے سارا قرآن پڑھ لیا ہے اور اس کی زندگی میں قرآن کا کوئی اثر نظر نہیں آتا، نہ اس کے اخلاق میں نہ اس کے کردار میں، تو ایسے شخص کو قرآن پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ قرآن مجید پڑھنے کا اسی کو فائدہ ہے جو اس کی آیات میں غور و فکر کرے اور ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنے کی کوشش کرے۔ اگر آیت پہ آیت پڑھتا چلا جائے اور اس پہ عمل نہ کرے تو قرآن مجید ایسے پڑھنے والے پر لعنت فرماتا ہے۔ وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا۔ نعم العبد کیا ہی اچھا بندہ تھا، انہ اواب یقیناً وہ بہت رجوع کرنے والا تھا۔ اذ عرض علیہ بالعشی جب اس کے سامنے دن کے پچھلے پہر پیش کیے گئے، الصافنات الجیاد عمدہ نسل کے تیز رفتار گھوڑے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام اللہ نے داؤد علیہ السلام کو عطا فرمائے بیٹے کی صورت میں، اور ایسا بہترین بیٹا عطا فرمایا کہ جس کے پاس ایسی بادشاہی تھی کہ پھر کائنات میں ویسی بادشاہی کسی اور کو نہیں ملی۔ تو فرمایا کہ ایک دن سلیمان علیہ السلام کے سامنے بہت ہی اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے پیش کیے گئے۔ الصافنات صافن کی جمع ہے، اور صافن ایسے گھوڑے کو کہتے ہیں جو اپنی طبیعت کی نفاست کی وجہ سے اور نزاکت کی وجہ سے اپنے 3 پاؤں تو زمین پر پورے لگا کے رکھتا ہے، لیکن چوتھے پاؤں کا سم اس کا سرا زمین پر لگاتا ہے، وہ پاؤں تھوڑا سا اٹھا کر رکھتا ہے۔ الجیاد جواد کی جمع ہے، یعنی بہت تیز دوڑنے والے، اصیل عربی النسل اعلیٰ قسم کے تیز دوڑنے والے گھوڑے سیدنا سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کیے گئے۔ فقال انی احببت حب الخیر تو کہا یقیناً میں اس مال کی محبت کو دوست رکھتا ہوں، عن ذکر ربی اپنے رب کی یاد کی وجہ سے، حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ گھوڑے نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ فرمایا کہ میں ان گھوڑوں سے محبت صرف اس لیے کرتا ہوں کہ ان کے ذریعے جہاد کیا جائے اور اللہ کا ذکر پورے عالم میں بلند کیا جائے، اور یہ گھوڑے چونکہ اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے ہم نے پالے ہوئے ہیں اور رکھے ہوئے ہیں، اس لیے میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ عن ذکر ربی میں عن جو ہے یہ سببیہ ہے، یعنی اس سبب سے میں ان سے محبت کرتا ہوں، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ
वमा कान इस्तिग़फ़ार इब्राहीम लिअबीहि इल्ला अन मौइदतिन वअदहा इय्या। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का अपने बाप के लिए इस्तिग़फ़ार करना उस वादे की वजह से था जो उन्होंने अपने बाप से कर लिया था। तो फरमाया हत्ता तवारत बिल हिजाब। इससे पहले एक बात महज़ूफ़ है कि आपने उन घोड़ों के दौड़ाने का हुक्म दिया, यहाँ तक कि वो तेज़ रफ्तारी से दौड़ते हुए नज़रों से ओझल हो गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी घोड़ दौड़ करवाया करते थे। हज़रत जरीर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक दफ़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने घोड़ों की दौड़ करवाई हफिया से लेकर सनियतुल वदा तक। हफिया मदीने का एक मकाम है और सनियतुल वदा मदीने से बाहर एक जगह है जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इस्तकबाल किया था मदीना वालों ने। तो उसने पूछा सुनने वाले ने कि हफिया से सनियतुल वदा तक कितना फासला होगा, तो उन्होंने कहा 6 या 7 मील का फासला था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सनियतुल वदा से मस्जिद बनी ज़ुरैक तक घोड़ों की दौड़ लगवाई। तज़मीर शुदा घोड़ों को तो 7 मील दौड़ाया, लेकिन गैर तज़मीर शुदा घोड़ों को 1 मील तक दौड़ाया। ये तकरीबन 1 मील है सनियतुल वदा से मस्जिद बनी ज़ुरैक। अब आपके ज़हन में ये सवाल पैदा होगा कि तज़मीर शुदा घोड़ा क्या होता है, मुज़म्मर और गैर मुज़म्मर। तज़मीर शुदा घोड़ा वो होता है जिनको पहले खूब खिला पिलाकर मोटा किया जाता है, फिर उनकी खुराक आहिस्ता आहिस्ता घटाकर बहुत कम कर दी जाती है, हत्ता कि वो दुबले हो जाते हैं। फिर उनकी मालिश की जाती है और इस तरह घोड़ा भूख प्यास बर्दाश्त करने के लिए तैयार हो जाता है और उसको मशक हो जाती है मुश्किल हालात में जिहाद करने की। तो फरमाया कि जिनकी तज़मीर हो चुकी थी उन्हें 7 मील दौड़ाया और जिनकी नहीं हुई थी उन्हें 1 मील दौड़ाया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन घोड़ों की गर्दन के बालों को उंगली से मोड़ा और फरमाया कि ये जो घोड़े हैं इनकी पेशानियों में अल्लाह पाक ने क़यामत तक खैर रख दी है और इनके ज़रिए अल्लाह पाक अपने दीन को ज़मीन के सारे कोनों तक फैलाएंगे। रुद्दूहा अलैया, उन्हें मेरे पास वापस लाओ। फतफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ि वल आनाक़, तो उन्होंने हाथ फेरना शुरू कर दिया उनकी पिंडलियों पर और गर्दनों पर। तो मैं इन्हें वापस लाओ दौड़ने वाले घोड़ों को। जब वो आ गए तो आपने मोहब्बत के साथ उनकी गर्दनों पर और उनकी पिछली टांगों पर और पिंडलियों पर हाथ फेरना शुरू किया। यहाँ पे बाज़ मुफस्सिरीन ने अपनी तफासिर में ये नकल किया है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम घोड़ों की मोहब्बत में उन्हें देर तक देखते रहे और हाथ फेरते रहे हत्ता कि सूरज गुरूब हो गया और उनकी नमाज ज़ाया हो गई। तो उसके बाद उन्होंने उन घोड़ों की गर्दनों और पिंडलियों को काटना शुरू कर दिया। ये तफसीर दुरुस्त नहीं है, बल्कि हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से जो तफसीर वारिद है वो यही है कि हत्ता तवारत बिल हिजाब से मुराद सूरज का छुपना नहीं बल्कि घोड़ों का नज़रों से ओझल हो जाना है, और तफ़िक़ मसहम बिस्सूक़ि वल आनाक़ से मुराद उनकी गर्दनों और पिंडलियों को काटना नहीं। ना ही एक पैगंबर के ये शायान शान है कि वो जिहाद में इस्तेमाल होने वाले घोड़ों को ऐसे ही बिला कसूर काटना और मारना शुरू कर दे, बल्कि इसका माना वही है कि आपने मोहब्बत से उनकी गर्दनों और उनकी पिंडलियों पर हाथ फेरना शुरू किया। तर्जुमा एक बार,
یا داود اے داود انا جعلناک خلیفۃ فی الارض بلا شبہ ہم نے آپ کو زمین میں خلیفہ بنایا ہے فاحکم بین الناس بالحق تو لوگوں کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کیجیے ولا تتبع الہوی اور خواہش کے پیچھے نہ چلیں فَيُضِلَّكَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ ورنہ وہ آپ کو اللہ کے راستے سے بھٹکا دے گی ان الذین یضلون عن سبیل اللہ بلا شبہ وہ لوگ جو اللہ کے راستے سے بھٹک جاتے ہیں لہم عذاب شدید ان کے لیے سخت عذاب ہے بما نسوا یوم الحساب اس وجہ سے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے وما خلقنا السماء والارض وما بينهما اور ہم نے نہیں پیدا کیا آسمان کو اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے باطلا بے مقصد ذالک ظن الذین کفروا یہ ان لوگوں کا گمان ہے جنہوں نے کفر کیا فویل للذین کفروا من النار تو بڑی تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے کفر کیا آگ کی صورت میں ہم نجعل الذین آمنوا وعملوا الصالحات کیا ہم بنا دیں گے ایمان والوں کو اور نیک اعمال والوں کو کالمفسدین فی الارض زمین میں فساد کرنے والوں کی طرح ام نجعل المتقین کالفجار یا ہم پرہیزگاروں کو بدکاروں جیسا کر دیں گے کتاب انزلناہ الیک مبارک یہ کتاب ہے جسے ہم نے آپ کی طرف اتارا بڑی برکت والی ہے لِيَدَّبَّرُوا آیاتہ تاکہ وہ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ اور تاکہ عقلوں والے نصیحت حاصل کریں وَوَهَبْنَا لِدَاوُودَ سُلَيْمَانَ اور ہم نے داؤد کو سلیمان عطا کیا نعم العبد کیا ہی اچھا بندہ تھا انہو اواب بلا شبہ وہ بہت رجوع کرنے والا تھا اذ عرض علیہ بالعشی
جب ان کے سامنے دن کے پچھلے پہر پیش کیے گئے الصافنات الجیاد اعلیٰ نسل کے تیز رفتار گھوڑے فقال انی احببت حب الخیر تو انہوں نے کہا میں نے اس مال کی محبت کو دوست بنایا ہے عن ذکر ربی اپنے رب کے ذکر کی وجہ سے حتی توارت بالحجاب یہاں تک کہ وہ نظروں سے اوجھل ہو گئے ردوہا علیہ انہیں میرے پاس واپس لاؤ فتفق مسحا بالسوق والاعناق تو انہوں نے ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا ان کی پنڈلیوں پر اور گردنوں پر صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم.